خوشیوں کے تحفے لائے عید مبارک آئی، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغام ٹی وی نے یہ جو خوبصورت بزم سجائی ہے اس لیے کہ خوشیوں میں، آپ کی خوشیوں میں شریک ہوا جا سکے، ہم مل کے عید کی خوشیاں منا سکیں۔ ہمارے ساتھ بہت سے خوبصورت مہمانان موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے ہاں میڈیا ہے اس کا کردار کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ اس نے ہماری یوتھ کو، ہماری قوم کو اس طریقے سے، اس سوچ سے ہٹا دیا ہے جو آج سے پہلے ہمارے ہاں موجود تھی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے تھے کہ مثبت رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ہی بھائی، ہماری بہنیں بڑے اچھے طریقے سے اسلام کو پریکٹس کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ کچھ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، ہمیں ڈسکشن یہ جاری ہے۔ ہم چلتے ہیں محمد علی صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم جو دینی طبقے کی طرف سے یعنی اس دعوت کو پھیلانے میں کمی ہے یا میڈیا کی طرف سے زیادہ یلغار ہے؟ عاصم بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا سے پہلے ہمارے جو علماء حضرات ہیں، ہمارے جو دینی لوگ ہیں، جیسے ذیشان نے کہا کہ جب اچھے لوگ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ برے لوگ وہ دعوت کے میدان میں آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک سوچ ہے کہ رمضان ایک قید کا مہینہ ہے، کہ جب رمضان آتا ہے تو بس آپ نے قید ہو جانا ہے، آپ کی ساری ڈیزائرز ان پہ آپ نے قابو پانا ہے۔ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ مطلب آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں ینگسٹرز کو ویلکم کیا جاتا ہے مساجد میں، لیکن رمضان سے پہلے یہ رد عمل دیکھنے میں نہیں آتا کہ انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے مسجد میں، ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ارینج کی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو وہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ رمضان ایک قید کا مہینہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور انہیں یہ سوچ قائم کرنی ہوگی کہ ہمیں سارے سال اس ٹریننگ کو لے کے چلنا چاہیے، اور انہیں ینگسٹرز کو ویلکم فیل کرانا چاہیے مساجد میں، ان کے لیے پروگرامز ارینج کرنے چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا سے پہلے ہمارے دینی جو لوگ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کی یہ ذمہ داری آئے، یعنی جو میڈیا کے لوگ ہیں یا کوئی بھی ایسا طبقہ جو اسلام کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور ہم ان سے بڑھ کے کوششیں کریں۔ یہ سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میڈیا پہ بھی آتے ہیں، یا جیسے یہ علی صاحب نے بات کی ہے کہ ینگسٹرز کو ویلکم نہیں کیا جاتا، میں تھوڑا اختلاف کروں گا، کیونکہ میں ریلیٹڈ ہوں اس آرگنائزیشن کے ساتھ۔ ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں، اور رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی بلاتے ہیں، ان کو اپنا لٹریچر دیتے ہیں، انہیں کنونس کرتے ہیں، لیکن بات خراب تب ہوتی ہے جب ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس مل جاتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر رمضان کے اندر لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جا رہا، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی حمایت میں، یا جو کہتے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے رمضان کو ایسے ارینج کر دیا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہو گئے ہیں، ہلا گلا اور وہ جو سب کچھ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ ابھی میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار، یہ عید کے روز جیسے یہ صبح لوگ نکلتے ہیں، خواتین اور مرد کا جو اختلاط ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو اب ٹھیک ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، رمضان کے اندر بھی جو ٹرانسمیشن ہیں ان کے اندر مرد و خواتین اکٹھے ہیں، ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا، ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے اس کو۔ بلکہ دین سے ہٹ کے جو، اگر ہم پہلے کی بات کرتے ہیں 10-12 سال جب ہم پہلے کی، جو ہماری پنجاب یا پاکستان کی جو روایات تھیں، جو کلچر تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ صحیح، ہمارے یہ جو کلچر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر پہلے ہم دیکھتے تھے عید کے، جب ہم چھوٹے تھے، نکلنا گھر والوں نے تیار کرنا، خوشی ہوتی تھی ہم نے عید پڑھنے جانا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے پوچھنا، وہ جی واپسی پہ آپ نے راستہ کیوں بدل لیا ہے؟ کیا خوب، کیا خوب۔ یہ بات ہے کہ کچھ اچھا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ گیا، ہم چلتے ہیں احتشام بھائی کی طرف کہ والدین کا رول آ گیا، کہ والدین لے کے جاتے تھے، خود تیار کرتے تھے، اور ان کے عمل سے یہ لگ رہا تھا کہ آج واقعی کوئی خاص ایونٹ ہے۔ اچھا، آج کل کے والدین پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ میرے تمام بھائیوں نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو اثر انحراف ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ عید ڈرنے والوں کے لیے
کہ آپ دیکھیں رمضان میں جس طرح ڈرنے کا حق ہے ویسے ہم ڈریں. ہم اختلاف کی، میڈیا کی، سوشل میڈیا کی تو باتیں کافی سنی کی، ہم نے چینلز کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا. کیا جس طرح رمضان گزارنے کا حق تھا ویسے ہم نے حق ادا کیا؟ جس انداز سے قرآن اور حدیث ہمارے سینوں کو جگمگایا کرتے تھے، آج بھی وہ چیزیں ویسے ہی موجود ہیں. طور بھی موجود ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں. ہماری بات یہ چل رہی ہے میں وہی اسی طرف ہی میرے محترم جا رہا ہوں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پہلے والدین لے کے جایا کرتے تھے اب کیوں نہیں لے کے جاتے؟ پہلے اخلاص بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا تھا. والدین اس لیے لے کے جایا کرتے تھے کہ ان کا علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ، ان کی زندگی کے جو وہ اوراق کو پڑھا کرتے تھے، سیرت کو، اس کے ساتھ تعلق ہوا کرتا تھا. آج جب ہم مطالعہ سے، اسٹڈی سے دور ہو گئے، ہمارے میں وہ چیز ہی نہیں رہ گئی. ہم کس طرح لے کے جا سکتے ہیں؟ پہلے راتیں اللہ کو منانے میں گزرتی تھی. آپ بات جو آپ کا سوال ہے اس کی بیس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. پہلے راتیں اللہ کو منانے میں گزرتی تھی. پہلے قیام اللیل من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له کے تحت گزرتا تھا. لیکن کیا آج اس طرح گزرتا ہے؟ کیا علماء کی سنگت میں ویسے بیٹھا جاتا ہے؟ جب قرآن و حدیث کو نہیں سنا جائے گا، یہ تو چیز اتنی پیاری ہے، جب سنائی جاتی ہے، جب کہی جاتی ہے، دل میں اترتی جاتی اور عمل کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. شام صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہمارے ہاں معاشرے میں اس چیز کی کمی ہوئی ہے کہ ہم علماء سے دور ہو گئے ہیں، مسجد جو ہمارا مرکز ہوتی تھی اس سے دور ہوئے ہیں. عاصم بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کا دور مادہ پرستی کا دور ہے، ایکسٹریم مٹیریلزم کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جاب میں اتنا بیزی ہوتے ہیں لوگ کہ عید کے موقع ایسے ہیں کہ جب تھوڑی سی چھٹی ملتی ہے لوگوں کو تو ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پہ زیادہ سے زیادہ آرام کیا جائے، بچوں کے ساتھ خود ٹائم جو ہے اسپینڈ کیا جائے. تو اسی لیے میرا خیال اس مٹیریلزم کی وجہ سے، اس مادہ پرستی کی وجہ سے موریلٹی ہم دور ہو رہے ہیں، مورل ویلیوز سے، اور ماں باپ سوشل سرکل بھی ڈیکریز کر رہے ہیں اپنے بچوں کا. میں محمد علی بھائی کی بات سے 1000% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی طرف، یعنی کہ ایک ڈائریکشن کی طرف میرا ذہن کم از کم لے گئے ہیں. جب رات کو مخلوط ماحول دیکھا جائے گا، ٹی وی کے آگے بیٹھا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کو دیکھا جائے گا، تو ہم کس طرح صبح اٹھ کے اللہ کو منانے کے لیے گھر سے نکلیں؟ کبھی بھی نہیں. یعنی اس میں جو ہے زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بالکل ہم سب ان کی بات سنتے ہیں کہ ہماری جو معاشرے کی جو روایات ہیں وہی ایک طرز پہ چل گئی ہیں. اسی طرف میڈیا ہے، اسی طرف ہمارا خاندانی سٹرکچر ہے. تو جو ہے اس میں نوجوان نسل جو خاص کر ظاہر بات ہے وہی بچے ہیں، جب ان کی تربیت نہیں ہوتی وہی بڑے ہو کے نوجوان بن جاتے ہیں. تو یہ وجوہات نوجوانوں کی ہیں. تو آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل پہ اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں؟ اصل میں نا جو انہوں نے بات کی، میں تھوڑی سی تائید بھی کروں گا اس سوال کے جواب میں. جو عید کا جو کانسیپٹ ہے نا، اصل میں عید کب منائی جاتی ہے، خوشی کب منائی جاتی ہے؟ عام طور پہ خوشی انسان تبھی مناتا ہے جب انسان کو کوئی نعمت میسر آئے. اب نعمت دو طریقے سے میسر آ سکتی ہے ہمیشہ. یا تو ایک انسان خود ہی باپ دادا سے کوئی نعمت مل گئی یا بغیر کسی محنت کے مل گئی، تو ایک یہ نعمت ہے، اس پہ ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے انیشیل تھوڑی سی. ایک دوسری خوشی ہوتی ہے، وہ ایک طالب علم کو ہوتی ہے جس نے بہت پوری محنت کی ہوتی ہے ایگزامس کے لیے، بڑی کوشش کی ہوتی ہے، اس کے بعد ایٹ دی اینڈ وہ رزلٹ اس کو ملتا ہے، اس پہ رزلٹ، اس پہ خوشی ہوتی ہے اسے. اچھا مزے کی بات ہے، اسلام پہ اگر آپ غور کریں، اسلام پہلی جو سی ہے نا عید، پہلی خوشی کو کنسیڈر نہیں کرتا. اسلام کے ہاں وہ خوشی پہ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان کے حواریوں نے کہا نا کہ ہمیں آسمان سے مائدہ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اولم نؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کیا تم ایمان نہیں لاتے اس بات پہ؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، مومن نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل مومن ہے. اصل میں ولکن ہم اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نازل تو کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ قیامت تک میں نے کسی کو ایسا، دنیا میں کسی کو میں نے ایسا عذاب نہ دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ بغیر کسی نعمت کے، تو بغیر کسی، اور انہوں نے کہا تھا تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ اتار تاکہ ہم اس کو عید منائیں. تو اللہ نے ناپسند کیا اس کو. کیوں؟ بغیر مانگے کچھ محنت کی آسمان سے مائدہ اتر رہا ہے. عید اس کے لیے ہے جو محنت کرتا ہے، جو ڈرتا نہیں، محنت نہیں کی، اس کے لیے. اچھا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی رمضان کو قید کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. ہم ذیشان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی ینگسٹر ہیں اور ان کی طرف سے یعنی یہ تصور جو خاص کر بہت سے ایسے حلقوں کی طرف سے آتا ہے کہ جو اسلام کو مذاق بھی کئی دفعہ اڑاتے ہیں، تو کیا واقعی اگر اسلام پہ عمل پیرا ہونے کا مطلب قید ہے، یا کبھی اسلام پسند بھی کبھی خوش ہوتے ہیں؟
دیکھیں ویسے تو میں اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اسی لیے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان مجھے آج دیکھ رہے ہیں، آپ جس حالت میں مجھے آج دیکھ رہے ہیں، آج سے 4 یا 5 سال پہلے میں اس حالت میں میں نے بھی آپ سے اس لیے سوال کیا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وہ مختصر سفر بتائیں کہ کیا بات تھی. کیا آپ پہلے قحط محسوس کرتے تھے، زندگی میں بے چینی اور عدم اطمینان محسوس کرتے تھے، یا جب آپ دین کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا؟ اصل میں آج کل کے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی زندگی، بات اصل میں وہی ہے، دور سے دیکھنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی زندگی میں ایک بہت لذت ہے، اور میں اس بات کی تائید کروں گا کہ شاید کچھ وقتی طور پہ وہ لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ شخص جب کہ وہ گناہ کر کے نکلتا ہے تو جو ہیبت گناہ کی اس پہ طاری ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور میں اس نوجوان طبقے کو کہوں گا کہ آپ واللہ ہی ایک دفعہ اللہ کی طرف قدم بڑھا کے دیکھیے، اس ایمان کی حلاوت کو لفظوں میں بیان کیا نہیں جا سکتا. وہ ایک ایسی مانوی کیفیت ہے جو کہ جب تک آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے آپ کو اس کی مٹھاس کا اندازہ نہیں. آپ کو میں کہتا ہوں آپ ایک دفعہ اللہ کے راستے پہ چل کے دیکھیے، آپ کا پچھلی زندگی کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. فیصل صاحب کی طرف آتے ہیں. فیصل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں یہ ساری جو گفتگو جاری ہے ہمارے معاشرے کے رویے جو ہیں وہ عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اس میں کچھ ہماری معاشرتی اور خاندانی روایات کا تذکرہ بھی ہوا. آپ یہ دیکھیں، میں نے اپنے بچپن میں بھی اور ابھی بھی الحمدللہ جو دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے ہمیں بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ جب سحری کا اہتمام ہو ہم بھی اٹھیں، اور بلکہ جب یعنی ہم پر فرض نہیں تھے، گھر والوں کی طرف سے ہمیں یعنی یہ کوشش ہوتی تھی انہیں پتہ نہ لگے اور یہ اٹھے نہ، لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ خود بخود ہمیں یہ شوق اجاگر ہوتا تھا، اور منع کرنے یا گھر والوں کے نہ اٹھانے کے باوجود ہم اٹھا کرتے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہ کچھ اڈاپٹ کیا اپنے بچپن میں اپنے بڑوں سے، اور یعنی یہ سب کچھ ہمیں ان کی طرف سے ملا، یہ وراثت میں ملا، یا ان کی طرف سے یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی. اور ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں الحمدللہ میرے بھی بچے ہیں، میں اور ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں میرے بھائیوں کے بھی بچے ہیں. آپ یہ یقین کریں کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہر روز سحری کے وقت وہ اٹھ رہے ہیں. وہ کردار دیکھتے نا، کردار سازی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک نا تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور وجہ سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے چونکہ اپنے بچپن میں یہ کچھ دیکھا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی روایات کو، والدین کے کردار کو اپناتے ہیں. آصف بھائی یہاں پہ ہم بریک لینا چاہیں گے. خواتین و حضرات، بہت مزیدار گفتگو چل رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور بہت سے ایسے ایشوز پہ بھی بات ہو رہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، اور ہم لوگ، ہمارے دوست احباب ان سے متاثر ضرور ہوا کرتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ہم پھر کچھ آج کے اس دن پہ بات کریں گے، عید کے موقع کی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوشیوں کے تحفے لائی، عید مبارک آئی، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک.